بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، یہ سن 569 ہجری کا واقعہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں یروشلم پر فیصلہ کن ضرب لگانے اور بیت المقدس کو فتح کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ چنانچہ سلطان عادل نے اپنے وزیر اثر تمام ریاستوں کے حاکموں کو بہت رازدانہ طور پر چند خطوط لکھے، جن کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: انسانی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ قدرت کی طرف سے اسے جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں وہ انہیں جلد از جلد پوری کرے۔ مجھے اپنی زندگی کی آخری اور سخت ترین مہم درپیش ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ جنگی وسائل درکار ہوں گے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم اپنی ریاست کے خزانے سے کس حد تک میری مالی مدد کر سکتے ہو۔ ان خطوط کے ساتھ ہی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خاص امیر موافق کو مصر روانہ کیا تاکہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے مصر کی 5 سالہ آمدنی اور خرچ کا حساب طلب کرے اور مصر کے وزیر اعظم سے پوچھے کہ وہ بیت المقدس کی جنگ میں اپنے خزانے سے لشکر اسلام کی کتنی مدد کر سکتا ہے۔ مصر پر حکومت کرتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ جیسے ہی امیر موافق بن کسریٰ نے سلطان نور الدین زنگی کا خط لے کر مصر پہنچا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے محکمہ مالیات کے تمام کرندوں کو مصر کی آمدنی اور اخراجات کا مکمل حساب تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص امیر بیت المقدس کی جنگی مہم کے لیے دن رات وسائل جمع کرنے میں مصروف تھے، اور ادھر دمشق میں عید الفطر کے دوسرے دن سلطان عادل اپنے امراء کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان اخضر گئے۔ کچھ دیر تک چوگان کھیلتے رہے، پھر جب گھوڑے سے اترے تو ایک امیر حمام الدین نے انتہائی مسرت امیز لہجے میں کہا: سلطان عادل، آج کیسا مبارک دن ہے کہ ہم سب اس میدان میں جمع ہیں، مگر اللہ جانے کہ اگلے سال ہم میں سے کون یہاں موجود ہوگا اور کون بچھڑ جائے گا۔ جواباً سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے انتہائی شگفتہ لہجے میں کہا: 1 سال تو بہت طویل عرصہ ہے، ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم اگلے ماہ اس میدان میں جمع ہوں گے یا نہیں۔ یہ الہامی الفاظ تھے جو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ دوسرے دن سے ہی سلطان عادل کو گلے میں ہلکی سی تکلیف محسوس ہوئی، پھر یہ بڑھتے بڑھتے خناق کی شکل اختیار کر گئی۔ خناق گلے کی ایک خطرناک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کا گلا بند ہو جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ شام، حلب اور دمشق کے مایہ ناز طبیبوں نے قدیم کتابیں کھنگال ڈالیں اور مجرب ترین نسخے تجویز کیے، مگر کوئی دوا مرض الموت کو نہیں ٹال سکی۔ آخر 21 شوال 569 عیسوی کا المناک دن آ گیا جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے گرد سارے امراء جمع تھے۔ سلطان عادل کی سانسیں رک رک کر آ رہی تھی اور آنکھیں بھی نور ہوتی جا رہی تھی۔ والی دمشق کے ہونٹ کانپے جیسے وہ کچھ کہہ رہے ہوں۔ تمام امراء فوراً ہی جھک گئے اور سلطان عادل کی بات سننے کی کوشش کرتے تھے۔ الوداع میرے دوستو، الوداع میرے ساتھیو۔ سلطان نور الدین زنگی کی آواز بہت مدھم تھی اور لرز رہی تھی۔ امراء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج اسلام کا ایک عظیم مجاہد ان سے رخصت ہو رہا تھا۔ پھر سلطان عادل نے بے نور ہوتی ہوئی آنکھوں سے کمرے کی چھت کی طرف دیکھا اور نہایت غمزدہ لہجے میں کہا: میری آخری آرزو، میرا آخری خواب۔ چند قریبی امراء کی آنکھوں سے بہتی ہوئی آنسوؤں میں اور تیزی آ گئی۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ سلطان عادل کا آخری خواب کیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ طبیب سمجھے کہ سلطان عادل کی روح پرواز کر گئی، مگر جب انہوں نے نبض دیکھی تو ابھی زندگی کے آثار باقی تھے۔ سلطان نے دوبارہ آنکھیں کھولیں، ایک بار پھر ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ امراء نے فوراً ہی کان لگا لیے: سلطان صلاح الدین ایوبی کو میرا سلام پہنچا دینا اور اسے اس کا وعدہ یاد دلا دینا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ رک رک کر بول رہے تھے۔ امیر حمام الدین زار و قطار رو رہا تھا۔ اس نے سلطان عادل سے سوال کیا: کیسا خواب؟ سلطان نے آنکھیں بند کر لی مگر ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد سلطان عادل نے کلمہ طیبہ پڑھا اور دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر سن کر دمشق میں کوہرام برپا ہو گیا۔ لوگ گریہ و زاری کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ اس مرد مجاہد کا جنازہ میدان اخضر میں رکھا ہوا تھا جہاں اسلام کا عظیم سپہ سالار چوگان کھیلا کرتا تھا۔ دمشق کے باشندے روتے ہوئے آتے تھے اور نماز جنازہ پڑھ کر میدان سے نکل جاتے تھے تاکہ دوسرے لوگ اس سعادت میں شریک ہو سکیں۔ اس طرح ہزاروں اہل ایمان نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کئی بار پڑھی۔
پھر اس عظیم مجاہد کو مسجد نوریہ میں سپرد خاک کر دیا گیا، جسے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اپنی نگرانی میں تعمیر کرایا تھا، جہاں سینکڑوں طالب علم حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان عادل کی کارندے سے امیر موافق بن کسرانی کو اپنے 5 سال دور وزارت کا تمام حساب سمجھایا۔ پھر جب وہ مطمئن ہو گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے قیمتی تحائف دیے اور اس سے رخصت کرنے کے لیے قاہرہ کی سرحد تک آیا، لیکن امیر موافق ابھی راستے میں ہی تھا کہ سلطان عادل کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب اس واقعے کی خبر مصر تک پہنچی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دربار میں تھے اور اپنے امراء سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی چند لمحوں کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی پر سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر وہ تخت سے اٹھا۔ حاضرین دربار نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ زار و قطار رو رہا تھا اور بار بار یہ الفاظ دہرا رہا تھا: ہائے میرے آقا، ہائے میرے سردار، اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل کرے۔ حاضرین دربار بھی اداس تھے اور بعض امراء جو سلطان عادل کے مقام کو سمجھتے تھے وہ بھی اس طرح رونے لگے جیسے ان کا باپ ان سے بچھڑ گیا ہو۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے 58 سال کی عمر میں وفات اور 28 سال اسلامی مساوات کے ساتھ حکومت کی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی صرف 2 اولادیں تھیں، ایک لڑکی جس کا نام شمس النساء تھا اور دوسرا لڑکا ملک صالح اسماعیل جس کی عمر صرف 11 سال تھی۔ دمشق، شام اور دوسری ریاستوں کے تمام امراء نے اتفاق رائے کے ساتھ ملک صالح کو سلطان عادل کا جانشین قرار دے کر تخت پر بٹھایا۔ ان میں سے کچھ امراء سلطان نور الدین زنگی کے خاندان سے مخلص تھے، لیکن امیروں کی اکثریت سازشی تھی۔ یہ لوگ ایک 11 سالہ بچے کو ڈھال بنا کر اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کی جنگ لڑنا چاہتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام امراء میں صرف سلطان صلاح الدین ایوبی ہی سب سے زیادہ بااثر اور طاقتور امیر تھا۔ دمشق اور شام کے خود غرض امراء کی آنکھوں میں صرف سلطان صلاح الدین ایوبی ہی خار بن کر کھٹک رہا تھا۔ ان لوگوں نے سلطان نور الدین زنگی کی تدفین کے بعد فوراً ہی سلطان صلاح الدین کے خلاف رضیہ خاتون کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ سلطان مرحوم نے جس غلامی کو ہم سب سے زیادہ نوازا، آج وہی اپنے آقا کے غم میں شریک نہیں ہے۔ رضیہ خاتون نے بڑے تحمل کے ساتھ ان امراء کی باتیں سنی اور پردے کے پیچھے سے مخاطب ہوئی: تم لوگ یہ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہمارے غم میں شریک نہیں ہے؟ سازشی امراء نے ایک کمزور دلیل کا سہارا لیا جو بظاہر بہت طاقتور نظر آ رہی تھی۔ اگر وہ خاندان نوریہ کے ساتھ مخلص ہوتا تو اب تک سلطان ملک صالح کے دست مبارک پر بیعت کر کے اپنی وفاداری کا ثبوت دے چکا ہوتا۔ اس جانگزار موقع پر نہ وہ خود آیا اور نہ وہ ملکہ عالیہ کی خدمت میں کوئی تعزیت نامہ ارسال کیا۔ یہی وہ علامت ہے کہ جس سے صلاح الدین ایوبی کی سرکشی اور بغاوت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ عنقریب دیکھ لیں گی کہ اس نے اپنی گردن سے خاندان نوریہ کی غلامی کا طوق اتار پھینکا ہے۔ رضیہ خاتون کو ان امراء کی یہ بات شدید ناگوار گزری۔ یہ بات میرے وہم و گمان بھی نہیں آ سکتی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان عادل کے خاندان کے خلاف سرکشی اختیار کر سکتا ہے۔ بدگمانی سے بچو کہ اہل ایمان کے لیے ایک خطرناک بیماری ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کوئی مصروفیت بھی ہو سکتی ہے۔ سلطان عادل کی وفات کی خبر مصر میں تاخیر سے بھی پہنچ سکتی ہے۔ رضیہ خاتون کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ رمانہ ساز اور خوش آمدی امراء کا خیال تھا کہ وہ ایک سیدھی سادی گھریلو خاتون کو بہت جلد اپنی باتوں کے شیشے میں اتار لیں گی، مگر آج انہیں اندازہ ہوا کہ رضیہ خاتون کتنی دور اندیش عورت تھی۔ بالآخر وہ امراء ناکام و نامراد چلے گئے، مگر ان کے فتنہ گر ذہن صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازش کا کوئی نیا منصوبہ تراشنے میں مصروف تھے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی نے مصر کی تمام مسجدوں میں ملک صالح کا خطبہ پڑھوایا اور ٹکسال میں فوری طور پر ایک نیا سکہ ڈھالا گیا جس پر ملک صالح کا نام نمایاں طور پر لکھا تھا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے دمشق جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اگرچہ مصر کے سیاسی حالات پرسکون تھے، لیکن صلیبی کسی وقت بھی سوزش برپا کر سکتے تھے۔ اس خیال سے سالار عبداللہ قریشی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا: اگر آپ مناسب سمجھیں تو کسی نمائندے کے ہاتھ سلطان ملک صالح کے نام تعزیت نامہ ارسال کر دیجیے۔ ہمارے نزدیک اس وقت آپ کا مصر چھوڑنا مناسب نہیں۔ میں یہ جانتا ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہایت کمزور لہجے میں کہا، مگر پھر بھی میرا جانا نہایت ضروری ہے۔ میرے آقا کے خاندان پر رج و عالم کا جو پہاڑ ٹوٹا ہے، اس کا اندازہ یہاں بیٹھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ میں ان کے دکھ کو تو کم نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم اپنی موجودگی تو ظاہر کر سکتا ہوں۔ تعزیت نامہ ارسال کرنا تو ایک عام سی رسم ہے
اور سلطان عادل مجھے اپنے خواص میں بھی سر فہرست رکھتے تھے۔ اگر یہ وقت گزر گیا تو میں زندگی بھر اپنی عدم شرکت کا کوئی عذر نہیں پیش کر سکوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ دمشق اور شام کے لوگ میرے اس عمل کو احسان فراموشی سے تعبیر کریں، اور میں اس طعنہ زنی کے ساتھ زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کا انتظام عارضی طور پر اپنے بڑے بھائی توران شاہ کے سپرد کیا، اور خفیہ طور پر سالار عبداللہ قریشی کو سختی کے ساتھ ہدایت کر دی کسی بھی قانون شکن کو معاف نہ کرنا، چاہے وہ میرا بڑا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کہ اگر توران شاہ کی نیت میں فطور آ جائے تو اس کے ساتھ بھی عام باغیوں جیسا سلوک کیا جائے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک فوجی دستے کے ساتھ برق رفتاری کے انداز میں دمشق پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے اس سفر کو بہت خفیہ رکھا تھا۔ پھر جب وہ کسر خلافت میں داخل ہوا تو ہر شخص اس کی آمدن پر حیران رہ گیا۔ جو امراء سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے مخلص تھے وہ صلاح الدین ایوبی کو کسر خلافت میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور جو سازشی امراء اور رضیہ خاتون کے سامنے صلاح الدین ایوبی کی سرکشی و غداری ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے دل آتش حسد سے جل اٹھے تھے اور چہرہ مسخ ہو کر رہ گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی سے بات کیے بغیر سیدھا حرم سرا میں پہنچا، جہاں رضیہ خاتون عدت کے دن گزار رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان عادل کے گھر کے ایک فرد کی طرح تھا، رضیہ خاتون اس سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بیٹی کی طرح گھٹنوں کے بل ان کے سامنے جھک گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ رضیہ خاتون نے مادرانہ شفقت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور خود بھی رونے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ دوسرے دن عجیب منظر تھا جب 11 سالہ سلطان ملک صالح دربار میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے سلطان صلاح الدین ایوبی تھا اور بعد میں دوسرے امراء۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خم ہو کر ملک صالح کو تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب ملک صالح تخت پر بیٹھ گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے دائیں جانب دست کھڑے ہو کر حاضرین دربار سے خطاب کیا، جس کے آنسو بہہ رہے تھے اور آواز شدت جذبات سے بھر آئی ہوئی تھی۔ آج ہم اہل درد کے لیے سب سے زیادہ جاں گزار گھڑی ہے کہ سلطان عادل ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ مقام شکر ہے کہ ہم آقا زادے سلطان ملک صالح کی شکل میں اپنے مرحوم آقا کو دیکھ رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آقا کی یہ نشانی تا دیر سلامت رہے اور پرچم نوری کے سائے میں تمام ملت اسلامیہ متحد ہو جائے۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ پورے دربار پر سکوت طاری تھا۔ سلطان مرحوم کے وفادار زاروں قطار رو رہے تھے۔ مختصر سی خاموشی کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی پرجلال آواز دوبارہ گونجنے لگی۔ بادشاہ، اچھی زمین میں اچھے پھل کے لیے بیج بوتے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے صفوں میں کسی قسم کے اختلاف کو داخل نہ ہونے دو، کہ دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا اور وہ نعمتیں جو زمانے نے عاجز ہو کر ان کے حقداروں تک پہنچائی تھی ان سے چھین جائیں گی۔ تم سے پھیلائی ہوئی دیوار اور ایک دوسرے کے دست بازو بن جاؤ، ایسے دلوں کی شکل میں ڈھل جاؤ جن میں ایک دوسرے کے لیے سراسر محبت و شفقت ہو، ایسی تلواریں بن جاؤ جو ایک نیام میں یکجا ہو جائیں۔ یاد رکھو کہ کفر اسلام پر حملہ آور ہونے کے لیے متحد ہے۔ اگر تمہارے دلوں سے نفاق نہیں نکلا تو قدرت تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گی اور تمہارا رعب جاتا رہے گا۔ میں برسر دربار اعلان کرتا ہوں کہ ہم آقا نور الدین مرحوم کے حامی و مددگار ہیں۔ آخری سانس تک خاندان نوریہ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہر حاضر و غائب پر واضح رہے کہ جو ہمارے آقا ملک صالح کی مخالفت کرے گا ہماری تلواریں اس کے خلاف نیام سے باہر آ جائیں گی۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار ملک صالح کے قدموں میں رکھ دی اور جھک کر نئے سلطان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ پورا دربار آفرین اور مرحبا کے نعروں سے گونج اٹھا۔ یہ منظر دیکھ کر مخالفین کے چہرے سیاہ ہو گئے تھے۔ رضیہ خاتون پردے کے پیچھے سے اپنی نوعمر بیٹی کی تخت نشینی کی رسم دیکھ رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اثر انگیز تقریر سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے، تم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ دوستو، اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہر ویڈیو کو لائک بھی کرتے جائیں۔ شکریہ۔